بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور والد کا نام عمران ہے اور کنونیت ابو طالب اور آپ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ امیر المومنین بھی ہیں اور امام المستقیم بھی، میرے خدا بھی ہیں اور مشکل کشا بھی، مرتضیٰ بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، اور آپ اپنے نفس رسول اور زوج بطول بھی۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر سے ہوں گے۔ آج کے واقعے میں ہم لے کے آئے ہیں حضرت علی کے فیصلے، تو اس واقعے کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبل از ولادت کی یہ کرامات تھی کہ آپ کی والدہ بت پرست تھیں، مگر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بطن میں آئے تو آپ کی والدہ جب کبھی کسی بت کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتیں تو حضرت علی روک دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی اونچی اونچی اور بلند پہاڑیوں کے دامن میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے ارد گرد عرب کے مشہور نامور قبیلوں کے لوگوں کو بے پناہ مہزوم تھا۔ خانہ کعبہ اور گرد و نواح کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان اس وقت کے عرب کے دستور اپنے آبا کے اجداد کی پرانی رسموں کے مطابق طوافِ کعبہ کر رہے تھے۔ ان میں حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ اسد بھی شامل تھیں، جو اپنے وطن مبارک میں ایک نفس اقدس اور اپنے صدف رحم میں اسلام کا ایک گراں قدر موتی چھپائے ہوئے اس ہنگامہ حیات انسانی کے بے خبر کعبے کی مقدس دیوار کے سائے میں اپنے دل کی گہرائیوں میں حزن و ملال کا طوفان اور اپنی پریشانی پر شفقت کے ندامات کے اثر لیے سر جھکائے بیٹھی تھیں، کیونکہ آثار ولادت پیدا ہو چکے تھے اور قدرت کے قانون کے مطابق درد ذہا شروع ہو چکا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں کوئی حجاب نہیں اور کوئی پردہ نہیں، اور پھر اب یہ ایسی حالات میں کدھر جائیں۔ اور ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور غیب سے آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد، کعبے کے اندر آ جاؤ۔ چنانچہ آپ کعبہ کے اندر چلی گئیں اور پھر امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و شہادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ کسی راہ میسر نہ ہوئی شہادت بے کعبہ، ولادت و مسجد شہادت کی قیامت تک کوئی ماں اب ایسا فرزند نہیں جنے گی جو پیدا کعبہ میں ہو اور شہید امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو کملی والے آقائے دو عالم تشریف لائے۔ ابھی تک شیر خدا نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ نبی نے علی کو گود میں اٹھایا اور خود ہی نہلایا اور ساتھ ہی فرمایا، آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور کل آخری غسل مجھے علی دے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں دے دی تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دیں۔ ادھر آغوش کی حسرت، ادھر دیدار کا ارماں۔ علی نے کھول دی آنکھیں، نبی نے گود پھیلائی۔ جوان ہونے کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے میرے آنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہ کھولیں؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ آقا، میری تمنا یہ تھی کہ میری آنکھ کھلے تو میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑے۔ جنگ خیبر کے موقع پر نبی کے غلاموں نے عرض کیا کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اسلام کا جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ فتح دے گا، اور وہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو ہر مسلمان کی تمنا یہ تھی کہ اسلام کا جھنڈا مجھے عطا ہو، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ غلاموں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ اور جب حضرت علی حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پر لگا دیا کہ اسی وقت حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں کہ جیسے کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اسلام کا جھنڈا عطا کر دیا اور ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں سے کمر پر باندھی۔ پھر کیا تھا، یہ اللہ کا شیر لشکر اسلام لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ دل میں عشق رسول تھا، ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا اور نگاہوں میں جذبہ یار۔ نعرہ تکبیر کی خدائی آواز فضائے آسمانی میں گونجی اور پھر اس اللہ کے شیر نے خیبر کی پتھریلی زمین پر عالم اسلام گاڑ دیا۔ خیبر کا قلعہ کموس کا محافظ مرہب یہودی جو کفر کا مرہب نے بڑی چالاکی سے بار کیا، علی نے پھر بڑی ہوشیاری سے روکا۔ اس نے پیترا بدلا، اس نے قدم بڑھایا، مرہب نے گرز اٹھائی، علی نے ہاتھ سے پکڑی، جھٹکا دیا اور گرزے گر گیا، اور پھر علی کی تلوار ہوا میں لہرائی، فضا میں چمکی اور بجلی کی طرح مرہب پر گری۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، اس نے پھر تلوار کا ایک بھرپور بار کیا، علی نے ڈھال پر روکا، ڈھال ٹوٹ گئی تو شیر خدا نے قوت پروردگار سے در خیبر کو اکھاڑا،
اس کو ڈھال بنا لیا۔ پھر شمشیر حیدری لپکی، مرہب نے ڈھال پر لی، لیکن ڈھال کے 2 ٹکڑے کرتی ہوئی خود تک پہنچی، خود کو توڑ کر سر پر آئی تو سر کو کاٹتی ہوئی جسم تک پہنچی، جسم کو چیرتی ہوئی زمین پر گری تو زمین پکار اٹھی، یا اللہ مجھے علی کی تلوار سے بچا لے۔ اور پھر اللہ کے شیر نے جوش میں آ کر قلعہ کی دیوار کو زور سے پکڑ کر ہلایا تو زلزلہ آ گیا اور در خیبر کے 40 گز کے فاصلے پر گرایا۔ اس فتح اور نصرت پر ایک بار پھر نعرہ تکبیر گونجی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا اسلام کا جھنڈا خیبر کے قلعے میں گاڑ دیا۔ کبھی تنہائی و دامن عشق، کبھی سوج و شروط انجمن عشق، کبھی سرمایہ مہربان و مسجد، کبھی مولائے علی کا خیبر شکن عشق۔ ایک دن شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں مصلے پر بیٹھے جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے اور وہ چبائے نہیں جاتے تھے۔ 2 آدمی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آقا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں در خیبر کے دروازے توڑ دیا اور یہاں ایک سوکھے ہوئے ٹکڑے چبائے نہیں۔ مسکرائے اور فرمایا کہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے، مگر خیبر کے قلعے کو توڑنے والی تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لگام تھی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ کو پتہ چلا، آپ نے سارے شہر میں منادی کر دی اور جب مدینے کے تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو آپ نے منبر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ اے میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، میں نبی نہیں ہوں، علی ہوں اور نبی کا غلام ہوں۔ اور پھر فرمایا مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، میں تم کو عرش اعظم کی باتیں بھی بتا دوں گا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور بولا کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا ہی ہے تو بتاؤ اے علی کہ تو نے اپنے رب کو کبھی دیکھا ہے؟ تو آپ جوش میں آ گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں ایک سجدہ کرتا ہوں اور دوسرا وقت اس تک سجدہ نہیں کرتا جب تک خدا کو نہ دیکھ لوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو اور میں زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہوں۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوائے علم کے میں سچے ہو تو بتاؤ کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ تب حضرت علی نے زمین و آسمان پر نظر ڈالی اور مشرق مغرب شمال و جنوب کو دیکھا، پھر مسکرا کر کہا کہ جبرائیل تم ہی ہو۔ اور پھر کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ میں اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب پاک کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے ذریعے مجھے عطا کیا۔ کہ حضرت علی نے جواب دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دیا تو پانی کے چند قطرے سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پلکوں پر ٹھہرے رہے تو میں نے ان کو اپنی زبان سے چوس لیا۔ بس پھر علم و ادراک کا سمندر میرے سینے میں ڈھانڈے مارنے لگا اور میں زمین و آسمان اور فرش و عرش کا علم حاصل ہوا۔ حضرت علی کو علم نہ ہوتا تو اس میں نہ صرف حضرت علی کی توہین تھی بلکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کشر شان تھی، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ۔ اور علامہ ادوانی و اخلاق زلالی کے حکمت کی تعریف یہ کی ہے کہ عالم موجودات کو طاقت بشری کے ساتھ کما حق جاننا اور حضرت علی باب علم و حکمت ہیں، تو اس ساری کائنات عالم موجودات کا علم ان کو کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی لاہور جاؤ تو اصل شہر میں داخل ہونے سے پہلے دہلی دروازے یا لاہوری دروازے یا بھاٹی دروازے اور یا یک کے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کملی والے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ جس طرح کسی شہر میں داخل ہونے سے پہلے کسی دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح میرے تک پہنچنے سے پہلے علم کے قدم چومنے ضروری ہیں، اور حضرت علی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے تو کسی مرد درویش کو چوکھٹ کو چوم لوں۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بڑے جہاں و جلال، بڑی شان و شوکت سے، بڑے آفتاب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں درود فرمایا۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں 360 بت تھے جن کی پرستش ہوتی تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان بتوں کو توڑ کر میرے گھر کو صاف کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی لی اور بتوں کو توڑنے لگے، اور ساتھ ہی یہ پڑھتے قریب قریب والے نزدیک نزدیک والے اور پاس پاس والے سربر کائنات نے خود توڑ دیے، مگر چند ایک بت اونچے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچا۔ اسی لیے امام الانبیاء علیہ السلام نے آواز دی، علی کہاں ہے؟ صدائے نبوت کو سن کر حضرت علی فوراً حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آقا کیا حکم ہے؟ کملی والے نے فرمایا کہ علی
ان بتوں کو توڑ دو۔ عرض کیا کہ آقا نے اگر ان کو توڑا ہے تو ان کو بھی خود ہی توڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توڑ تو دوں مگر بت اونچے ہیں اور میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا۔ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اسی لیے کہ یہاں میرا ہاتھ نہیں پہنچتا اور وہاں انگلی کا اشارہ کرو تو 14ویں رات کا چاند توڑ دو۔ اور پھر عرض کیا کہ آقا اگر آپ کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا تو نہ صحیح میں بیٹھ جاتا ہوں اور آپ میری پشت پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دیں۔ سربر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا علی تم نے ٹھیک کہا، لیکن اگرچہ تم شیر خدا کو مگر نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکو گے۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ آقا تو پھر کیا کیا جائے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیچے جاتا ہوں، تم میرے کندھے پر چڑھ کر بتوں کو توڑ دو۔ سید المرسلین اسلام بیٹھ گئے اور حضرت علی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑنے لگے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی اس وقت کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ تو حضرت شیر خدا نے عرض کیا کہ آقا اگر حکم دو تو عرش عظیم کے پائے کو توڑ کر نیچے کھینچ لاؤں۔ غور کریں کہ جس نبی کے کندھے پر بیٹھ کر علی عرش عظیم کے پائے کو پکڑ سکتا ہے تو وہ نبی معراج کی رات کو خود کہاں تک پہنچا ہوگا۔ اور پھر اپنی زندگی میں حضرت علی صرف ایک دفعہ نبی کے کندھے پر سوار ہوئے، مگر میرا آقا حسین تو 9 سال نبی کے کندھوں پر کھیلتے رہے ہیں۔ بت ٹوٹ گئے، حضرت علی نیچے اتر آئے تو مسکرائے۔ کملی والے نے فرمایا کہ علی مسکراتے کیوں ہوں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرش سے چھلانگ لگائی ہے مگر مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی چڑھایا میں نے تھا اور اتارا جبرائیل نے ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی سے محبت کرنے والا مومن ہے اور بغض کرنے والا منافق ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، اور یہ دونوں حوض کوثر تک جدا نہیں ہوئیں گے۔ جنگ خیبر سے واپسی پر صحابہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی میں تھک گیا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے جانوں پر سر رکھ کر لیٹ جائیے۔ سید المرسلین علیہ السلام حضرت علی کے جانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ غور کرو کہ جھولی علی کی ہے اور سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور زمین پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے تھے۔ علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے، اور اتفاق ایسا تھا کہ حضرت علی کو بھی عصر کی نماز پڑھنی تھی اور سورج غروب ہوتا جا رہا تھا اور نماز عصر کا وقت بھی تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ مجسد دین و ایمان پیکر و علم عرفان اور سراپا کے تفسیر قرآن عشق مصطفیٰ علیہ السلام اور اطاعت رسول میں ایسا ماہر تھا کہ نماز کے قضا ہو جانے کی فکر تھی اور نہ ہی ایک اہم فریضہ کے چھوٹ جانے کا غم، بس نگاہ مرتضیٰ کی تھی اور رخ انور مصطفیٰ کا۔ میری نماز ہے یہی، میرا سجود ہے یہی، میری نظر کے سامنے جلوائے حسن یار ہو۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی عقیقہ یہ تھا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، لیکن اس کے مقابلے میں آج کل کا کوئی گستاخ ملا تو ہوتا تو کملی والے کو اپنی مثل سمجھ کر جگا کر نماز پڑھ لیتا، مگر وہ علی تھے کہ رازدار سر مصطفیٰ تھے اور بابائے مدینۃ العلم تھے کہ وہ جانتے تھے کہ نمازائے پھر ادا ہو کر قضا ہو، نگاہوں میں قضائے کب ادا ہوگی، نماز قضا ہو گئی تو پھر پڑھ لوں گا، مگر خدا جانے محبوب خدا کا سر اقدس میری جھولی میں پھر کب آئے اور کیا پتہ نہیں آئے۔ آخر سورج غروب ہو گیا اور حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، مگر آنسو جاری ہو گئے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب راحت سے بیدار ہوئے، چشم نبوت کھولیں اور فرمایا کہ علی روتے کیوں ہو؟ عرض کیا کہ آقا نماز قضا ہو گئی۔ علی کی ایک نماز قضا ہوئی تو وہ رونے لگے۔ محببہ نے علی کی پاچو گل کملی والے نے فرمایا کہ مجھے جگا کر نماز پڑھ لینی تھی۔ عرض کیا کہ آقا میرے ایمان و عشق نے یہ پسند نہ کیا کہ میں آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل پیدا کروں۔ غور کرو کہ حضرت علی کے سامنے 2 مسئلے آ گئے، ایک نبی کی اطاعت اور ایک خدا کی عبادت۔ عبادت خدا کرتے ہیں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے، اور اطاعت مصطفیٰ کو قائم رکھنے کے لیے عبادت خدا گئی، مگر شیر خدا نے عبادت خدا بھی اطاعت مصطفیٰ کی سمجھی، اور اگر وہ اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر عبادت خدا کر لیتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ قبول نہ ہوتی، مگر اطاعت مصطفیٰ کا یہ ایمان ملا کہ ڈوبا ہوا سورج پھر عصر کے وقت پر آیا اور حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کر لی۔
सूरज गुरूब नहीं होता बल्कि वह अर्श इलाही के नीचे सजदा अदा करता है और हम कहते हैं कि डूब गया। इस कानून कुदरत के मुताबिक सूरज अर्श के नीचे सजदा कर रहा था। इधर कमली वाले ने उंगली का इशारा हुआ तो सूरज ने अर्ज की होगी कि मौला तेरे अर्श के सजदे छोड़कर कैसे वापस जाऊं। तो खुदा ताला ने फरमाया होगा कि ए सूरज, आज मेरे अर्श का सजदा तो कज़ा हो सकता है लेकिन अली की नमाज कज़ा नहीं हो सकती। यह नबी का मौजज़ा भी है और अली का करामात भी है। यह एजाज़ नबुव्वत भी था और शान विलायत भी। वह मरकज़ नबुव्वत भी था, यह मुंबा विलायत था। वह खुदा का रसूल था, वह जौज़ वस्तूल था। यह मुस्तफ़ा, वह मुर्तज़ा था। यूँ तो ज़माना नबी में इस्लाम की कोई भी ऐसी जंग नहीं कि जिसमें शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहादुरी व शुजाअत के ज़ोहर न दिखाया हो। कस्बाए उहद को से लेकर फ़तह मक्का तक जहाँ देखो अली अली, मगर जंग खंदक में हज़रत अली ने जिस जबा मर्दी से ज़ुर्रात इस्तकबाल और बहादुरी का सबूत दिया और इस पर ज़मीन वाले ही नहीं आसमान के फरिश्ते भी क़यामत तक तहसीन व आफरीन के फूल बरसाते रहेंगे। और यह वह जंग है जिसपे दूर मुसलमानों के साथ साथ खुद सैयदुल मुरसलीन भी खंदक खोदने में शरीक थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं वली हूँ उसका अली वली है और मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। कौन अली? वह राजदार खफ़ी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह हर मदीने की गली है, जिधर भी देखा अली अली है। तो सामीन हजरात, आपको ये वाक़या कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वाक़ये को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल सदफ नूर से जुड़े रहें। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की हर एक नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।